سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ افتخار صاحب بے حد شکریہ۔ افتخار صاحب، مزید 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں اور تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سیاسی جماعتوں میں ماضی کے اندر عسکری ونگ ہوتے تھے اور سیاسی ونگ ہوتے تھے، غالباً اس پارٹی کا جو عسکری ونگ ہے وہ سیاسی ونگ کرنے والا تو جیل میں ہے، لیکن عسکری ونگ میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ اور یہ بہت بہتر ہے کہ بہت ممکن تھا کہ عسکری ونگ وہ کامیابی 9 مئی کو حاصل کر لیتا اور پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی جاتی جو کامیاب ہوتا یا ناکام ہوتا، دونوں صورتحال میں پاکستان کو بہت برا نقصان پہنچتا اور پاکستان کے اندر ایک سول وار بھی جنم دے سکتی تھی۔ تو عسکری ونگ کے لوگ اگر پکڑے جا رہے ہیں تو یہ بالکل درست ہے، لیکن پھر میں ایک بات کہوں گا، ثبوت ہونی چاہیے ان کے خلاف، ذاتیات پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، غصے کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہونے چاہیے، فیصلہ وہ ہو جو ثبوت کے ساتھ ہو۔ افتخار صاحب، فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ان کو ایک تو تحویل میں لیا گیا اور کچھ سابق افسران سیاسی مفادات کی ماں پر ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، سمجھتے ہیں یہ ایک سٹرونگ میسج ہے اور اس کے بعد ایک تو عدم استحکام کی جو فضا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے تھے، وہ آج کے بعد اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پر لیں گے اور اس سے باز رہیں گے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہو، کاش ایسا ہی ہو کہ یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ سول ہوں خواہ وہ فوج کے ہوں، بات سمجھنی چاہیے کہ ان کا کردار یہ نہیں ہے کہ وہ ریاست کو کمزور کریں اور ریاست کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اب ان کے پاس کوئی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اس انفارمیشن کو اپنے حد تک محدود رکھیں۔ اگر وہ ایکٹیولی شامل ہو جائیں پاکستان کو کمزور کرنے کو، ریاست کو کمزور کرنے میں، تو یہ افسوس کا عمل ہے، جرم جو ناقابل معافی ہے۔ اور ہم جو سن رہے ہیں اور ہمارے علم میں باتیں آ رہی ہیں، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ عسکری ونگ جو ہو رہا ہے ان کا سیاسی ونگ تو ہمارے سامنے ہے، جو لوگ اس کو یہ شہ دے رہے تھے اس کا ساتھ دے پاکستان کی ایک ہنگامہ کرنے کی، جس سے ٹھیک، افتخار صاحب آپ سے مزید اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ماہر قانون راجہ خالد صاحب نے۔ راجہ خالد صاحب، آپ کا بے حد شکریہ۔ راجہ خالد صاحب، قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ مزید 3 ریٹائرڈ افسران جو ہیں ان کو بھی فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے، اور فیض حمید کے خلاف بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک عرصے سے پاکستان کے عوام محسوس کر رہے تھے، پاکستان کے دانشور محسوس کر رہے تھے، وہ باشعور طبقہ جو پاکستان کے لیے اپنی جان، اپنا من، تن، دن وہ سارا قربان کرنے کو تیار ہے، وہ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ اس آرمی کے بہت سارے ریٹائرڈ آفیسر وہ ادارے کے خلاف کچھ لپٹے ہوئے انداز میں باتیں کر رہے ہیں، ملفوف انداز میں باتیں کر رہے ہیں، انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، سیڈیوس کر رہے ہیں پاکستان کے آرم فورسز کو۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ادارے کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں اور حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہیں اور اس میں انوالوڈ ہیں۔ جس آرمی نے انہیں عزت و توقیر سے نوازا، تغموں سے نوازا، اپنے ان کے ویسٹڈ پولیٹیکل رائٹس تھے، یہ کسی کے بیہست میں اس طرح کا کام کر رہے تھے، تو لہٰذا قوم کی یہ آواز تھی کہ ان لوگوں کو بھی ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جائے اور ڈسپلن کی وائلیشن پہ اور اس طرح کی جو کنسپیریسیز ہیں ان کی ساتھ دینی چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان کو مواخذہ اور احتساب ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آرمی نے اپنے سے سٹارٹ لیا کہ انہوں نے جو ڈی جی تھے، ایک سابق ڈی جی ISI کے ایک بڑے عہدے پہ، بڑے منصب پہ فائز تھے، جس طرح انہوں نے اس ریاست کے ساتھ اور پاکستان کے انتہائی محترم، مقدس اور اساس ادارے کے ساتھ کھلواڑ کیا،
تو انہیں پہلے بک کیا، اور اب جو ان کے ایکمپلیس تھے، جو ان کے ایبیٹرز تھے، جو ان کی کنائیونس کے ساتھ، ان کی ملی بھگت کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ان لیگ تھے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مثال بننی چاہیے کہ آپ آرمی سے، یعنی آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے، آپ عسکریز میں رہتے ہوئے، آرمی کے مراد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی کتنے بینیفٹس آپ کو پاکستان آرمی دیتی ہے، تو آپ اسی ریاست کے خلاف بولیں، اسی ریاست کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوں، اور پھر آپ اسی ریاست کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوں، یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اپروپریٹ ایکشن لیا ہے ریاست نے، اور ان لوگوں کو بک کیا ہے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جائے، ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے، ایک نظیر قائم کی جائے کہ آئندہ کوئی اس ادارے کے خلاف ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی آفیسر وہ آنکھ اٹھا کے میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور اس کے خلاف کسی طرح کی سازش میں وہ اپنا کردار نہ ادا کرے، بلکہ یعنی ان لوگوں کو مثال بنائے کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ آج بھی بارڈرز پہ، آج بھی دہشت گردی کے خلاف وہ اس ریاست کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے وہ قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مزے سے اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کے اور اپنے جو بعد میں ان کے بزنسز ہوتے ہیں، کاروبار میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو اس قدم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اسے وائڈلی اٹ ول بی اپریشیٹڈ بائی دی نیشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، راجہ خلیل صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔ افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ افتخار احمد صاحب، ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مزید بھی تفتیش جاری ہے، تو جب ہم لوگوں نے پہلے بھی یہ ٹرانسمیشن کی تھی فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جب کارروائی شروع کی گئی تھی، تو آج 3 مزید ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں، چونکہ آپ لوگ بات کر رہے تھے تب بھی کہ ٹرانسپیرنسی سے یہ معاملہ آگے بڑھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد چونکہ اب یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور مزید آگے بھی چلتا رہے گا، جیسا کہ آپ نے بھی کہا تھا، عوام کا پاک فوج پر اعتماد مزید بڑھے گا؟ پاک فوج پہ اعتماد بالکل بڑھے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو عسکری ونگ ہے اس پہ تو فوج گرفتاریاں کر رہی ہے، سیاسی ونگ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کا رول کیا تھا۔ اور اب دیکھیں نا، جو سویلین تھے اس ساری سازش میں شریک، یہ کوئی ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت بڑا منصوبہ تھا جو کئی سالوں پر محیط ہے، اس کو جو بنایا گیا۔ تو آپ دیکھیں اگر سویلین ان کو جیل میں وہ سہولتیں فراہم کرتے ہیں جو سہولتیں ان کو نہیں ملنی چاہیے، وہ بھی تو سامنے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کی جو نظریاتی حمایت کر رہے تھے میڈیا کے اندر، وہ کس بنیاد پہ کر رہے تھے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ سارا جب ان کو پاکستان ہے تو ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، بہت ہے، اور انہوں نے وہ باتیں۔ افتخار صاحب، آپ کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، اس کو بھی آپ سے مزید بھی اس پر بات کریں گے، اس کو حل کر کے۔ تو تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی بھی ٹیک لے لیتے ہیں کہ اس پر ان کی ٹیک کیا ہے۔ بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب آپ کا۔ قمر چیمہ صاحب، مزید 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں، اور تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ ظاہری بات ہے، ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہم نے دیکھی، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ہیں، ان کے بارے میں آئی ایس پی آر نے کچھ دن پہلے ان کو گرفتار کیا، اپنی ملٹری کسٹڈی میں رکھا۔ تو ظاہری بات ہے کچھ اور لوگ بھی انوالو تھے، اور جو لوگ وہ تمام لوگ جو اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھ رہے تھے، وہ لوگ جو ریٹائرڈ آفیسرز تھے لیکن وہ سیاست میں انوالو تھے، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب ہم نے یونیفارم اتار دیا ہے لیکن شاید آرم فورسز یا جو آرمی کے جو ایکٹ ہیں وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے، وہ لوگ مسلسل پاکستان کے اندر یہ ڈسٹیبلائزیشن کر رہے تھے۔ اور یہ جو تاثر ہے کہ اگر آپ فوج کے اندر ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بیسیکلی اس تاثر کو ہمیشہ کے لیے زائل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سینسٹیوٹی بتائی گئی ہے کہ فوج کتنی سینسٹیو ہے پاکستان کی سلامتی کو لے کے۔ دیکھیں، اگر پاکستان کے اندر پاکستان کے افواج
میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ملک کے اندر جو ہے وہ ادارے کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے یا افراتفری جو پھیلانے میں باعث بنیں گے، تو ظاہری بات ہے نظام کیسے چلے گا؟ سو فوج کو اپنا سخت جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو میکنزم ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑا، اور اس میں کسی کی کوئی معافی نہیں ہے، بھلے آپ بڑے آفیسر ہیں بھلے آپ چھوٹے آفیسر ہیں۔ اور اس سلسلے میں سو یہ ایک کمپلیٹ میسیجنگ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی سویلین تھا، اگر اس نے ملٹری انسٹالیشن میں حملے کیے تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا، پکڑ میں لایا گیا، اور یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جلد سے جلد سزائیں دی جائیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو فوج کے اندر تھے، سینئر رینک یا جونیئر رینک، اور ان کا ملک کے اندر سیاسی طور پہ افراتفری پھیلانے کی کوشش کی، یا فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی، یا فوج کو جو ہے وہ ایک مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی، ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، میرا خیال ہے ان لوگوں کو ابھی فوج نے گرفتار کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ادارے کی سوچ اور ہوتی ہے، ایک انڈیویجول کی سوچ اور ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایز این ادارہ ماضی میں کسی جگہ پہ کام کیا ہے تو وہ آپ کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی تھی، جب آپ وہاں سے ہٹ گئے تو ضروری نہیں آپ ریٹائر ہو کے بھی وہی کام کرتے رہیں جو آپ پہلے کر رہے تھے۔ سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی کلیئر میسیجنگ ہے، اور کل رات آپ نے دیکھا کہ ڈنر جو دیا آرمی چیف ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ ایک سٹرونگ میسیج ہے۔ آپ ساتھ موجود رہیے گا قمر چیمہ صاحب۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار احمد سعید منہاس صاحب نے۔ احمد سعید صاحب آپ کا بے حد شکریہ۔ احمد سعید صاحب، فیض حمید کے خلاف تو کارروائی جاری ہے، لیکن 3 ریٹائرڈ افسران مزید نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر تحویل میں لے لیے گئے ہیں، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے، فوج کے اندر یہ جو ابھی 3 مزید آفسرز کو زیر حراست میں لانے کی جو خبر ہے یہ انتہائی نارمل ہے، کیونکہ فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور چاہے پھر آپ لیفٹنٹ ہوں یا لیفٹنٹ جنرل ہوں، سپاہی ہوں یا صوبیدار میجر ہوں یا کوئی کسی بھی رینک کے ہوں، ان کے لیے جو ملٹری لا ہے اسی طرح حرکت میں آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ اپنی ساکھ کو جو ہے برقرار رکھنا چاہتا ہے، بحال رکھنا چاہتا ہے۔ تو چیف آرمی اسٹاف کی جانب سے جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا جو حکم دیا گیا جنرل فیض حمید کے خلاف، تو لازمی کوئی نہ کوئی ٹھوس شواہد ایسے ناقابل تردید ان کے پاس موجود ہوں گے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا بھی آرڈر دیا گیا اور ساتھ ان کو زیر حراست بھی لیا گیا۔ آج تیسرا چوتھا روز ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو ہے اس کو بلا ناغہ جو ہے اس کو کارروائی اس پہ عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید کوئی 3 آفیسرز جو انڈائریکٹلی جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہوگا یا اس کے اندر جو بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کی جو انوالومنٹ رہی ہوگی، تو اس لیے یا تو ایز اے گواہ کے طور پر یا ایز اے ایکیوز کے طور پہ ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ یہ نمبر بڑھ بھی سکتے ہیں، جس میں کچھ سویلینز اور جو ہے وہ مزید فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ان ٹھیک کے ہے، خلاف یہ نمبرز اب بڑھ بھی سکتے ہیں۔